باب الغسل المسنون. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ جمعہ کے دن غسل واجب ہے یا نہیں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں واجب ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مستحب ہے. باب کی روایت متعارض آئیں گے، بعض کی وجوب معلوم ہوگا، بعض کی استحباب معلوم ہوگا. امام صاحب کہتے ہیں جو روایات استحباب پر دلالت کرتے ہیں وہ ناسخ ہے، اور جو روایات وجوب پر دلالت کرتے ہیں وہ منسوخ ہے. ٹھیک ہے، تو جتنی روایات امام شافعی کے مستدلات ہیں ہم کہتے ہیں وہ منسوخ ہے، اور جتنی روایات استحباب غسل پر دلالت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ ناسخات ہے، اور نسخ پر خود تصدیق. عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدكم الجمعہ، جب ایک تمہارا جمعے میں آئے فلیغتسل. امام شافعی فرماتے ہیں یہ امر ہے، اور امر وجوب کے لیے ہے. معلوم ہوا غسل یوم جمعہ واجب ہے. بابا جی کہتے ہیں کہ امر منحصر وجوب میں نہیں ہے، کبھی امر استحباب کے لیے ہے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جو احتیاط احرام کے بعد واجب ہے یا جائز ہے؟ کلوا واشربوا، تو کلوا واشربوا امر ہے، لیکن اکل جو ہے وہ واجب و فرض نہیں. اچھا سنت ہے. اور دوسرا جواب یہ کہ یہ منسوخ ہے، ناسخ آ رہا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل یوم الجمعہ واجب، غسل جمعے کے دن واجب ہے علی کل محتلم، ہر بالغ پر. محتلم سے مراد احتلام والا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد بالغ ہے. یہ امام شافعی کی دلیل ہے. ہم کہتے ہیں یہ منسوخ ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق واجب ہے ہر مسلمان پر کہ وہ غسل کری فی کل 7 ایام، ہر 7 دن میں ایک یومن، ایک دن، اس میں سر بھی دھوئے اور جسد بھی دھو لے. یہ ہماری دلیل ہے. یہاں جمعے کے دن کی تخصیص ہے یا 7 دن میں ایک بار، اور 7 دن میں ہفتہ بھی ہے، اتوار بھی ہے، کیونکہ بیوی سے اٹیچمنٹ ہونا تو ضروری ہے، تو غسل بھی ضروری ہوا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں. اس کا معنی اس سے روزی کے لیے جا سکتے ہو، 10 روزی کے لیے نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ غسل واجب اور وہی واجب رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ عن سمرة بن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ یوم الجمعہ فبها ونعمت، جو جمعہ کے دن صرف وضو کری تو بہت اچھا، بہت اچھا ہے، اور جو غسل کری فالغسل افضل. یہ وہ ناسخ ہے. اگر غسل واجب ہوتا تو وضو کرنے کی اجازت نہیں ملتی. ٹھیک ہے، یہ ناسخ ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غسل میتا، جو مردے کو غسل دے فلیغتسل، وہ خود غسل کرے. اس میں اختلاف ہے کہ میت کو غسل دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں. امام شافعی کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ غسل واجب ہوتا ہے. ہمارے نزدیک غسل مستحب ہے اور وضو بھی نہیں ٹوٹتا. ہاں جہاں چیٹے لگے ہو وہ صاف کرے. عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی علیہ السلام کان یغتسل من 4، نبی علیہ السلام غسل فرماتی تھی 4 چیزوں سے. جنابت سے 1، جمعہ کے دن 2، ومن الحجامت اور خون نکالنے سے، ومن غسل الجنابت. حضور نے کبھی میت کو غسل نہیں دیا تھا. یہاں جو آیا ہے من غسل المیت، اس کا معنی یہ کان یغتسل، یعنی کان یأمر بالغسل من 4، من الجنابت ویوم الجمعہ ومن الحجامت ومن غسل المیت. تو کان یغتسل کا معنی کان یأمر بالاغتسال، کیونکہ حضور نے کبھی میت کو غسل نہیں دیا تھا. عن قیس بن عاصم انہو اسلم، وہ مسلمان ہوا، حضور نے امر کیا ان یغتسل بماء وسدر، کہ تم پانی میں بیر کے پتے ڈالو کہ وہ صابن کا کام کرے اور غسل. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے کافر کو پہلے غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے. امام مالک اور شافعی دونوں کہتے ہیں فرض ہے. یہاں سے استدلال ہے کہ حضور نے حکم دیا اس قیس بن عاصم کو کہ تم غسل کرو بماء وسدر. اور صوفیہ کا بھی یہ مذہب ہے کہ غسل فرض ہے. فقہا ہمارے کہتے ہیں کہ غسل مستحب ہے. صوفیہ کہتے ہیں وہ نجس ہے.
جب نجس ہے تو غسل فرض ہوا. ہم کہتے ہیں کہ پھر جلاب بھی دینا فرض کرو کیونکہ اندر بھی نجاست موجود ہے، اور اندر جلاب اتارنا تو ضروری نہیں ہے، تو باہر غسل بھی ضروری نہیں ہے، یہ مستحب ہے. عن اکرمہ قال ان ناسا من اہل العراق جاؤ، عراق سے کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے کہا یا ابن عباس اتر الغسل یوم الجمعہ واجبا، آپ کا کیا خیال ہے غسل جمعہ کے دن واجب ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں، ولکنہ اطہر، زیادہ مجیب طہارت ہے، وخیر، اور بہتر ہے، لمن اغتسل، اس آدمی کے لیے جو غسل کرے، ومن لم یغتسل فلیس علیہ بواجب، جو غسل نہ کرے اس پر واجب نہیں ہے. اور میں تمہیں خبر دوں گا کیف بدا الغسل، ابتدا میں غسل کیوں واجب تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کان الناس موجودین، لوگ خود مشقت کرتے تھے. اچھا، اور یلبسون الصوف، منہ کے کپڑے اون کے پہنتے تھے، ویعملون علی ظہورہم، اپنے پشتوں پر جنگل سے لکڑ لاتے تھے، ہاں پسینہ پسینہ ہوتے تھے. وکان مسجدہم ضیقا، اور مسجد نبوی تنگ کی، مقارب سقف، چھت پستی ہوا میں نہیں چلتی تھی، انما ہوا عریض، کھجور کے پتوں کی چھت تھی. تو نبی علیہ السلام نکلتے تھے فی یوم، پس نکلی نبی علیہ السلام ایک دن، حار جو گرم تھا، وعرق الناس، اور لوگوں کا پسینہ نکلا تھا، فی ذالک الصوف، ان کے کپڑوں میں، حتی صارت منہم، حتی کہ پھیل رہے تھے ان سے ریاح، بدبو، آذا بذالک بعض بعضا، اس بدبوداری سے بعض بعض کو تکلیف دیتے تھے. جب محسوس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلک ریا، ان بدبوؤں کو، فرمایا ایھا الناس، جب یہ دن جمعے کا آئے فاغتسلوا، او معلوم ہوا یہ ابتدا میں تھا، وَلْيَمَسْ أَحَدُكُمْ، اور استعمال کرے ایک تمہارا افضل وہ خوشبو جو پاتا ہے تیل سے یا خوشبو سے. ابن عباس کہتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بالخیر مال دے دیا، وَلَبِسُوا غَيْرَ الثَّوْبِ، اور صحابہ نے نرم کپڑے پہنے، وَكُفُّوا الْعَمَلَ، اور ان کی مدد کی گئی خدمات میں غلاموں کے ذریعہ، خود کام نہیں کرتے تھے. وَوُسِّعَ مَسْجِدُهُم، مسجد وسیع ہو گئی. وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضُهُم بَعْضًا مِنَ الْعَرَقِ، اور وہ جو پسینہ اور اس کی بدبوداری تھی وہ سلسلہ ختم ہوا تو غسل بھی. یہ وہ ناسخ روایت ہے. باب الحیض، یہ باب حیض کی حیض اقل مدت حیض کی 3 دن، اگر 3 دن سے کم خون آیا بند ہوا وہ بیماری ہے، اور اکثر مدت حیض کے 10 دن، 10 دن کے بعد اگر خون آیا وہ خون حیض کا نہیں ہے، معنی میں صلاۃ نہیں ہے. تو اقل 3 ہے اور اکثر 10 ہے. بعض عورتوں کو 3 دن، بعض کو 4، بعض کو 5، بعض کو 6، بعض کو 7، بعض کو 8، بعض کو 9، بعض کو 10. جس کو 11 دن حیض آئے وہ 11 دن حیض کا نہیں ہوگا، اس میں سب مسئلات جائز ہے. یہ احناف کا مذہب. امام شافعی رحمہ اللہ کی نزدیک اقل حیض کا خطرہ تو ایک خطرہ کر کے بس ہے، اور اکثر مدت کا 15 دن ہے. 15 دن کے بعد اگر خون آئے وہ حیض کا نہیں. ٹھیک ہے. اب ہمارے نزدیک خون 3 اور 10 کے درمیان ہے، امام شافعی کی نزدیک 17 اور 15 دن کے درمیان ایک اختلاف ہے. دوسرا یہ کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ خون اگر پیلا ہے تو وہ حیض نہیں ہے، اور اگر کالا اور سرخ ہے تو وہ خون ہے. ہماری نزدیک رنگ کا اعتبار نہیں ہے، پیلا ہو، کالا ہو، سرخ ہو، نیلا ہو، تمام کے تمام 3 اور 10 کے درمیان جو خون ہے وہ کیا ہے. اس میں عورت نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ قرآن پڑھے، نہ قرآن پاک کو ہاتھ لگائے، نہ مسجد میں داخل ہو، اور نہ پیر وغیرہ کے ساتھ کشتی لڑے. عن انس بن مالک قال ان اليهود یہود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم، ان میں جب عورت کو حیض آتا تھا، لم يواكلوها، حیض والی عورت کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے، ولم يجامعوهن في البيوت، اور نہ ان کو ساتھ رکھتے تھے گھروں میں، جنگل میں نکالتے تھے. فسأل، سوال کیا اصحاب نبی علیہ السلام نے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے کہ ہم کیا کریں. فانزل اللہ تعالی ويسألونك عن المحيض،
حضور نے فرمایا اصنعوا کل شیء، حائضہ عورت کے ساتھ ہر برتاؤ کرو الا نکاح، جمع نہ کرو. نکاح جائز ہے، جمع جائز نہیں ہے. فبلغ ذلك اليهود، یہود کو یہ پوائنٹ پہنچی کہ یہ حائضہ عورت کو گھر میں رکھنا روا رکھتے ہیں. تو فقالوا، یہود نے کہا ما یرید هذا الرجل، اس پیغمبر کا ارادہ نہیں ہے ان یدع من امرنا، کہ ہماری تورات میں چھوڑے کوئی حکم الا خالفنا فی، مگر اس میں مخالفت کرتا ہے. جب انہوں نے یہ کہا تو اسید ابن حسین اور عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ارشاد کی یہود ناراض ہو گئے. فقال یا رسول اللہ ان الیہود یقولوا کذا و کذا، وہ آپ کے بارے میں یہ کرتے ہیں، آؤ ہم ان کی خوب مخالفت کریں. افلا نجامعهن، ایز میں جمع بھی کریں تاکہ وہ خوب ناراض ہو جائے. نو فتغیر وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا چہرہ مبارک بدل گیا. حتی ظننا، حتی کہ میں یقین ہوا ان قد وجدا، کہ آپ نے محسوس کیا غصہ علیہما، ان دونوں پر. فخرجا، وہ ڈر کے مارے نکلی. فاستقبلتهما حیجیۃ من لبن، ان کے سامنے دودھ کا ہیجیا کوئی لے کر حضور کے پاس آ رہا تھا. فارسل فی اثارهما، حضور نے ان دونوں آدمیوں کے بھیجا. فسقاهما، ان کو بلایا اور ان کو وہ دودھ پلایا. فعرفا، انہوں نے پہچانا انه لم یجد علیہ، کہ حضور ہم پر غصہ نہیں. بس حائضہ کے ساتھ آپ جمع نہیں کر سکتے، لیٹ بھی سکتے ہیں، جب بھی مار سکتے ہیں، بیٹھ کر کھانا بھی کر سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں. ان عائشہ قالت کنت اغتسل، غسل کرتی تھی انا میں اور نبی علیہ السلام ایک برتن سے، اور ہم دونوں جنوب ہوتے تھے. وکان یأمرنی، اور حضور مجھے حکم دیتی تھی. فاستظہر، تو میں لاچا باندھ لیتی تھی. فیباشرنی، میرے ساتھ لیٹتے تھے. وانا حائض، یباشر سے مراد وہی نہیں ہے لیٹنا. وکان یخرج راسہ الی، اور حضور مسجد میں معتکف ہوتے تھے تو مسجد سے سر کمری کی طرف نکالتے تھے. فاغسلہ، میں اس کو دھو لیتی تھی. وانا حائض، معلوم ہے یہ تمام مخالفات جائز. وعنہا قالت کنت اشرب، میں پانی پیتی تھی حیض کی حالت میں. ثم اناولہ، پھر وہ برتن پکڑاتی تھی نبی علیہ السلام کو. فیضع فاہ، حضور اپنا منہ مبارک رکھتے تھے. علی موضع فیہ، میری منہ کی جگہ. فیشرب واتعرق، اور میں دانت سے گوشت کھاتی تھی. العرق، ہڈی سے. وانا حائض، ثم اناولہ، پھر وہ ہڈی پکڑاتی تھی نبی علیہ السلام کو. فیضع فاہ، اب اپنا منہ مبارک رکھتے تھے. علی موضع فیہ، وہاں سے گوشت کھاتے. کان نبی علیہ السلام، حضور علیہ السلام ٹیک لگاتی تھی فی حجری، میری گود میں. وانا حائض، ثم یقرأ القرآن. تمام اختلاطات جائز ہے سوا ایک مباشرہ. قالت قال للنبی علیہ السلام ناولنی الخمر من المسجد. حضور علیہ السلام بھی اپنے کمرے میں تھے اور عائشہ صدیقہ بھی اس کمرے میں تھی. کمرے کا دروازہ مسجد میں تھی. تو حضور نے عائشہ کو کہا کہ مسجد سے یہ مسلح پکڑاؤ. میں نے کہا انی حائض، میں تو حائضہ ہوں. حضور نے فرمایا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی تو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، ہاتھ لمبا کر سکتی. عن میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی مرسن، حضور علیہ السلام تہجد پڑھتے تھے اوپر ایک چادر اوڑا کر. بعضہ علیہ، اس کا ایک حصہ مجھ پر تھا. وبعضہ علیہ وانا حائض، حائضہ کے حیض سے وہ کپڑا اوپر لینے سے پلیت نہیں ہوتا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتا حائضا، جو جمع کرے حائضہ کے ساتھ حیض میں یا عورت کے ساتھ دوبر میں یا ایک آدمی نجومی کے پاس کیا. فقط کفر بما انزل علی محمد، یہ تغلیظاً حکم کافر ہے یا کافر سب ہے کس کو حلال کرے. قلت یا رسول اللہ ما یحل لی من امراتی وہی حائض، کون سا کام مجھے جائز ہے عورت کے ساتھ جب اس کو حیض ہو. فرمایا وما فوق الازار، لاٹھی سے اوپر اوپر. والتعفف عن ذلك افضل، اور اس سے بھی بچنا افضل ہے، یہ جوان کی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقع الرجل، جب جمع کرتے آدمی بیوی سے وہی حائض، اور وہ حائضہ ہو تو وہ خیرات کرے بنصف دینار. یہ صرف استحباب کے لیے، ورنہ اس میں کفارہ نہیں، اس کا علاج توبہ.
اذا کان دمن احمر، حضور نے فرمایا جب لال خون ہو او جمع کرے فدینار، 1 دینار دے، او جب دم اصفر ہو او جمع کرے فنصف دینار. یہ صدقہ ہے، کفارہ نہیں. ان رجلا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما يحل لي، کون سا کام حلال ہے میری لیے بیوی سے جبکہ وہ حائضہ ہو؟ حضور نے فرمایا تشد علی ازارہ، ان کو کولا شا باندھو، ثم شانک بیلہا، پھر خوب جب مارو اوپر. عن عائشہ قالت كنت اذا خفت، جب مجھے حیض آتا تھا نزلت عن المثال، تو میں بستر سے اترتی تھی، علی الحصیر، چٹائی پر. فلم نقرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قریب نہیں جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. ولم ندن منه حتى نطهر، ندن منه بالجماع، ورنہ نفس لیٹنا ابھی گزر چکا ہے. ثابت بابو پھر بگاڑا.